اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج جو موضوع ہے وہ نماز کے متعلق، نماز میں سے جو چیزیں واجب ہیں اور ان واجب چیزوں کو اگر انسان ترک کرے جان بوجھ کر یا بھولے سے، تو کیا ان کے متعلق حکم ہے کہ یعنی اس کی نماز ٹھیک ہے یا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو علماء مکتب فقہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ نماز کے جو واجب یا جو نماز میں واجب چیزیں ہیں وہ 11 ہیں۔ وہ 11 ایسے ہیں کہ سب سے پہلے نیت، پھر قیام، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، قرات، ذکر ہے، تشہد، سلام، موالات اور ترتیب ہے۔ یہ 11 چیزیں جو ہیں وہ نماز میں واجب ہیں، جن کو مطلقاً انسان جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان 11 چیزوں میں سے کسی چیز کو اگر انسان ترک کرتا ہے عامداً یعنی جان بوجھ کر تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر سہون ہے تو ان واجبات میں سے کچھ جو ہیں وہ واجب اس نماز کے ارکان ہیں، یعنی رکن ہیں۔ اگر وہ انسان ان ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے وہ بھول کر، عامداً تو مطلقاً جو ہیں اس کی نماز باطل ہوتی ہے، لیکن ان میں سے یہ جو 5 ہیں اگر انسان ان کو بھول کر بھی نماز میں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یا زیادہ کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا کیا چیز ہے جس کو انسان جان بوجھ کر زیادہ کرے یا کم کرے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، یعنی پہلا رکن ہے نیت، دوسرا ہے قیام۔ کون سا قیام؟ جو تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ بھی ملا ہوتا ہے اور متصل بالرکوع ہے، کہ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے اسے کھڑا ہونا چاہیے، چلتے ہوئے وہ نیت نہیں کر سکتا، یعنی کھڑا ہو کر جب نماز کی نیت کرے، تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہتا ہے تو اس وقت وہ رکن ہے جس کو وہ چلتے ہوئے کم یا زیادہ کرے عامداً چاہے ساون، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرا مقام پر متصل بالرکوع، یعنی قرات اور تکبیر جو ہم کہتے ہیں رکوع کے درمیان میں اتنا ٹھہراؤ اس کا ہو کہ یعنی سانس لے سکے، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ یہ نہیں کہ پہلی قرات ختم نہیں ہوئی فوراً چلا گیا ہے، چاہے اس نے یہ عامداً عمل کیا ہے یا بھول کر اس قیام کو ترک کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ قیام کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اگر انسان تکبیرۃ الاحرام جب نیت کے بعد کرتا ہے تو واجب ہے اور رکن ہے۔ اگر انسان نے
اسے آمدن یا سہون زیادہ یا کمی کی تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چوتھا ہے رکوع، اور پانچواں ہے سجود یعنی دونوں سجدے۔ اگر ایک انسان سجدہ بھول جاتا ہے تو وہ رکن نہیں، وہ واجب ہے، لیکن اگر دونوں کو چھوڑ دیتا ہے یا بھول جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بھول جاتا ہے، اگر وہ پہلے رکوع سے پہلے اسے یاد آ جاتا ہے تو بیٹھ کر اس تشہد کو، اس سجدے کو ادا کرے، سجدہ کو ادا کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، اور اس کے بدلے میں جو قیام کیا تھا غیر محل کے عنوان سے وہ سجدہ سہو ادا کرے گا۔ تو اگر وہ رکن چلا گیا، رکن کے بعد اسے یاد آیا ہے تو اس کی نماز کے بعد اس سجدے کی قضا کرے گا اور اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی اگر واجب جو ہے، جو غیر رکن ہے، اگر بھول گیا ہے تو نماز کے بعد اس کی قضا کرے گا اور اس کے بدلے میں سجدہ سہو بھی لائے گا۔ وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ ابھی جو ہے ہم نے بیان کیا ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں اور جن کے ترک کرنے کے آمدن اور سہون، ان میں سے بعض ایسے احکام ہیں اگر وہ ترک کرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ اس کی قضا دینی چاہیے اسے، خود اس عمل کی جو ترک کیا ہے بھول کر۔ اور بعض اس میں جن کو ہم نماز کے ارکان کہتے ہیں وہ 5 ہیں، ان میں سے اگر اس نے کسی کو آمدن یا سہون ترک کیا ہے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ اور جو باقی غیر رکن ہیں، واجب ہیں غیر رکن، ان کو بھی اگر آمدن چھوڑا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متوسل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں درس محمد و آل محمد اور ان کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔